خلجی قوم کی تاریخ ایک اہم اور دلچسپ باب ہے جو دلی سلطنت کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خلجی خاندان کا آغاز افغان نسل سے ہوا اور اس نے 1290 سے 1320 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ خلجی خاندان کے حکمرانوں نے دلی سلطنت کو مضبوط بنایا اور کئی فوجی فتوحات حاصل کیے جن کے بدولت ان کے حکمرانی کا اثر وسیع ہوا۔ خلجی خاندان کا آغاز خلجی خاندان کا تعلق افغان نسل سے تھا اور یہ خاندان وسطی ایشیا کے علاقے سے ہندوستان آیا تھا۔ خلجی قوم کی افراد نے دلی سلطنت میں اہم عہدوں پر کام کیا اور تیزی سے طاقتور ہو گئے۔ اس خاندان کا آغاز جلال الدین خلجی سے ہوتا ہے جو دلی سلطنت کے اہم حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ خلجی خاندان کے حکمرانی کا آغاز جلال الدین خلجی سے ہوا جو ایک افغان سردار تھا اور غوری خاندان کے دور میں دلی کے دربار میں شامل ہوا تھا۔ جب غوری سلطنت کا زوال ہوا اور دلی میں افراتفری پھیل گئی تو جلال الدین خلجی نے 1290 میں دلی کے تخت پر قبضہ کیا۔ جلال الدین خلجی کی حکمرانی نسبتاً نرم مزاج تھی اور اس کے حکومت نے کئی اہم اقدامات کیے جیسے گاؤں کے نظام کو مضبوط کرنا اور عوام کے حق کا تحفظ کرنا۔ تاہم جلال الدین کے حکمرانی میں اندرونی مشکلات اور درباری سازشوں کا سامنا تھا جس کی وجہ سے اس کی حکمرانی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ 1296 میں جلال الدین خلجی کو اس کے بھتیجے علاؤالدین خلجی نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین خلجی کو تاریخ میں ایک طاقتور اور سخت حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے حکمرانی میں دلی سلطنت کو ایک مضبوط اور مرکزی حکومت میں تبدیل کیا۔ علاؤالدین خلجی کا عہد سلطنت کے عروج کا دور تھا اور اس کے دور میں ہندوستان کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا گیا۔ علاؤالدین خلجی نے راجپوت ریاستوں کو فتح کیا، خاص طور پر جیتور 1303 اور گجرات 1304 کو۔ اس کے دور میں سلطنت کی حدود وسیع ہو گئی اور اس نے جنوبی ہندوستان کے کچھ حصوں میں بھی فتوحات حاصل کی۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی چتور کی جنگ تھی جہاں اس نے رانی پدمنی کی مشہور کہانی سے جڑا قلعہ فتح کیا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے حکمرانی میں کئی اقتصادی اصلاحات کیں۔ بازار کی نگرانی: علاؤالدین نے بازاروں میں اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مضبوط نظام قائم کیا تاکہ عوام کو مہنگائی کا سامنا نہ ہو۔ نقدی معیشت: اس نے اپنی سلطنت میں نقدی کی معیشت کو فروغ دیا اور اپنے فوج کے لیے نقدی پیسے کا استعمال کیا۔ محاصیل ٹیکسز: علاؤالدین نے ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا اور کسانوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے فوج کو جدید بنانے کے لیے کئی اصلاحات کیں۔ اس نے گھڑ سوار فوج کو مزید بڑھایا اور فوجی تربیت کو بہتر بنایا۔ اس نے اپنی فوج کے لیے جدید ہتھیار اور سامان مہیا کیا اور اس کی تیاری میں تیزی لائی۔ علاؤالدین خلجی کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین عمر تخت پر بیٹھا لیکن اس کا دور سلطنت میں عدم استحکام کا دور تھا۔ اس کی حکمرانی کمزور ثابت ہوئی اور وہ مزید عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ اس کے بعد تغلق خاندان کے غیاث الدین تغلق نے 1320 میں سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی خلجی خاندان کا دور ختم ہو گیا۔ خلجی سلطنت کا زوال: شہاب الدین عمر کی موت کے بعد خلجی خاندان کے حکمرانی کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطنت میں داخلی خلفشار اور باغیوں کی تحریکیں بڑھ گئی اور 1320 میں تغلق خاندان کے غیاث الدین تغلق نے دہلی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان کا دور ختم ہو گیا اور تغلق خاندان نے اقتدار سنبھال لیا۔ خلجی خاندان کی اہمیت: خلجی خاندان نے دلی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ علاؤالدین خلجی نے سلطنت کے سرحدوں کو وسیع کیا اور ہندوستان کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا۔ اس نے فوجی اصلاحات اور معاشی اصلاحات کے ذریعے سلطنت کو مزید مستحکم کیا۔ علاؤالدین خلجی کی حکمرانی میں دلی سلطنت ایک طاقتور سلطنت بن گئی جس نے ہندوستان کے بڑے حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ نتیجہ: خلجی خاندان کا دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ تھا۔ اس خاندان کے حکمرانوں نے اپنے حکمت عملی اور طاقت سے سلطنت کو مستحکم کیا اور اس کے علاقے کو وسیع کیا۔ تاہم اس کے بعد داخلی خلفشار اور باغیوں کے باعث خلجی خاندان کا زوال ہو گیا اور سلطنت کا اقتدار تغلق خاندان کے ہاتھ میں آ گیا۔ خلجی خاندان کا دور اس بات کی مثال ہے کہ کسی طرح ایک مضبوط حکمت عملی اور مضبوط قیادت سلطنت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔